کی آیت میں شان رمضان 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 شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ النور کی آیت نمبر 21 سے تلاوت کا آغاز کیا گیا اور سورہ نور مکمل تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز 18ویں پارے سے ہوا جو 19ویں پارے میں جا کے مکمل ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ الشعراء مکمل تلاوت کی گئی۔ 18ویں پارے کے نصف سے لے کر 19ویں پارے کے 3 ربع آج تلاوت کیے گئے ہیں۔ سورۃ النور میں متعدد مضامین ذکر کیے گئے ہیں جن کا خصوصی طور پہ تعلق عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ زیب و زینت، میک اپ، اچھا لباس پہننے اور اس کے آداب کا ذکر ہے، کب پہن سکتے ہیں، کن کے لیے پہن سکتے ہیں، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، گھروں میں داخلے کے آداب کیا ہیں، کوئی گھر میں موجود ہو تو کیا حکم ہے، گھر میں موجود نہ ہو پھر کیا حکم ہے، اور اگر دروازے پر پہنچے ہیں گھر میں جو موجود ہے وہ کہتا ہے جناب میں مصروف ہوں آپ پھر آ جائیں، فرجعوا، تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ چپ کر کے واپس آ جاؤ۔ اور آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جانا ہو، کسی سے ملنے جانا ہو، آفس میں، گھر میں، تو ان کو اطلاع کر کے ان کے ساتھ اپنا شیڈول بنا کے جائیں تاکہ آپ کا اپنا وقت بھی کارآمد رہے اور یکدم جانے سے جن کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے مشکلات بھی نہ ہوں اور وہ بہتر طریقے سے آپ کو ویلکم کر کے آپ کی خدمت کر سکیں۔ یہ سارے آداب سورۃ النور میں ذکر کیے گئے ہیں، اور خاص جو مضمون ہے سورۃ النور میں وہ جو غیر شادی شدہ بدکاری کا مرتکب ہو جائے اس کے لیے سزا کا ذکر ہے، اور اگر شادی شدہ مرتکب ہو تو اس کا ذکر بھی 4تھے پارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو آیت ہے وہ منسوخ التلاوہ ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے، احادیث میں اس کی سزا رجم کی صورت میں موجود ہے۔ اور یہ میں پیچھے جب حدود اللہ کا ذکر ہوا سورۃ المائدہ میں تو میں نے بتایا تھا کہ جب ان حدود اللہ کی بات ہوتی ہے تو خواہ مخواہ جن کو انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے مروڑ اٹھتے ہیں وہ ون سائیڈڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف جس کی عزت پامال ہوئی ہے، جس کی زندگی برباد ہوئی ہے اور جس کا زندگی کا جمع شدہ مال
تھوڑے ٹائم میں لوٹ لیا گیا ہے، تو اس پر کیا بیت رہی ہے، کچھ اس کا بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا انجام اور اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو اسلام نے جو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی جو ہے اس کو وہ بنانا چاہتا ہے، اس کی بنیاد رکھ کر اس کو پروان چڑھانا چاہتا ہے کہ جس میں سب کی جانیں بھی محفوظ ہوں، سب کی عزت بھی محفوظ ہو، سب کا مال بھی محفوظ ہو۔ جو جان کے درپے ہے اس کے لیے قصاص کا قانون موجود ہے، جو مال کے درپے ہو اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزاؤں کا نظام موجود ہے، جو عزت کا درپے ہو اس کے لیے کوڑوں کی سزا موجود ہے۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، معافی، محبت، شفقت اور ساتھ سختی، یہ دونوں چیزیں جب تک پیرل نہ چلیں اس وقت تک ایک صحیح معاشرہ تو دور کی بات ہے، ایک صحیح گھر بھی صحیح معنوں میں نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، اور جو اخص الخاص اس میں چیز ذکر کی گئی ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جو منافقین نے تہمت لگائی، اللہ رب العزت نے ان کی براءت کا، ان کی عزت کا، ان کی عصمت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور اس پر بہت تفصیلی بات تفاسیر میں موجود ہے، لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ دیگر اور کئی چیزوں کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ اس تہمت والے پورے ایشو کو جو لیڈ کرنے والا تھا وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ تو بنیادی طور پر تو اس کو مخاصمت نبی پاک علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں نا اپنی مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے اپنی سرداری چودراہٹ کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ بیک اینڈ پہ جائے نا اگر، تو جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر کدی سرداری چلنی، جب کائنات کے سردار تشریف لے آئے تو پھر عزت سرداری میں نہیں، پھر ان کی غلامی میں ہے، پھر ان کے غلام بننے میں ہے۔ تو یہ پھر اس کی بدبختی کہ اس نے دل میں وہ رکھا، اور خود بھی اور اس کے ساتھ اپنے کئی لوگوں کو اس نے انوالو کیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ بغض، حسد، منافقت اصلاً نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، اور جب جس کے ساتھ حسد ہو بندہ اس کے ساتھ کچھ نہ کر سکے نا، تو پھر اس سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا پھر اپنا حسد ان پہ نکالتا ہے، انسانی فطرت ہے، اس کے گھر والوں پہ، اس کے دوستوں پہ، کسی نہ کسی طرح پھر ان پہ وہ اٹیک کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کی جو منافقت اور اس کا جو حسد اور بغض تھا وہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور وہ اس میں اتنا اس حد تک وہ گر گیا کہ حضور علیہ السلام کی جو ساری ازواج ہیں وہ بنیادی طور پر اللہ کا اپنا انتخاب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں ضرور یہاں کروں گا کہ حضور علیہ السلام اس واقعے کو سننے کے بعد آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے، مختلف صحابہ سے مشورہ بھی کیا، اور ان میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بلا کر پوچھا، بھائی جڑے منافق رولا پائی پھر دیں تیرا تو کی کہنا کی خیالت ہے؟ آئے حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک پر، آپ کے جسم پر اگر ہلکی سی کوئی ناپسندیدہ چیز لگ جائے نا تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ محبوب اس کو دور کرو۔ اللہ، یہ حضرت مولا علی نے نہیں فرمایا، میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جن کے جسم پاک پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں وہ نہیں بیٹھتی ہے،
حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کو جب یہ پسند نہیں ہے تو اللہ کو یہ کیسے پسند ہوگا کہ آپ کے نکاح میں کسی ایسی عورت کو رکھے؟ تو حضور آپ بے فکر رہیں، یہ بکواس کرتے رہیں، حضور خاموش رہے، حتیٰ کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زوجہ کی براعت میں، عصمت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں قیامت تک کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری۔ نبی کریم علیہ السلام خاموش اس لیے بھی رہے، اگر حضور علیہ السلام صفائی دیتے نا کہ میری بیوی میری زوجہ ایسی نہیں ہے تو منافقین کہنا سی دیکھا پھر اپنے گھر دی گل آئی ہے نا، ہیں تے صفائیاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے، آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے کہ اب بات میرے اہل خانہ، میرے اہل بیت کی عزت